سمجھیں قرآن پاک سے گمراہی اور ہدایت ملتی ہے تو قرآن پاک کیا دونوں چیزیں دیتا ہے؟ کسی کو گمراہ کرتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے؟ ہاں جناب والا، اس لیے کہ بارش اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب بارش بنجر زمین پہ برستی ہے تو جناب کانٹے نکلتے ہیں، جب بارش گندگی پہ برستی ہے تو بدبو پھٹتی اٹھتی ہے، جب پہاڑ پہ برستی ہے تو کچھ بھی رزق نہیں نکلتا۔ بارش کا فائدہ فقط اور فقط سرخیز زمین اٹھاتی ہے، جہاں سے پھول پیدا ہوتے ہیں، گلزار پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن ہر ایک پڑھتا ہے، کہیں سے گندگی اٹھتی ہے، کہیں زمینیں پتھر ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن پاک پڑھ کے فرید فقط اس وقت بنتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ہر کوئی تلاوت کرتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، اور دیکھیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید سے ہدایت کون پاتا ہے؟ سامعین محترم، قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ قرآن پاک متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ متقی کون ہے؟ قرآن کریم نے متقی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، انہیں سینے پہ لکھو۔ قرآن کریم والفرقان حمید کہتا ہے ایک تقوی ظاہر کا ہے، ایک تقوی باطن کا ہے، دونوں تقوی چاہیے، لیکن میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہوں گا، اپنے مشائخ کے جناب والا گھٹنے ہاتھ لگا کے کہوں گا، علماء کرام کی سرپرستی میں اعلان کروں گا، اگر ظاہر کا تقوی رہ جائے، اس میں کمی رہ جائے تو جناب والا معافی ہو سکتی ہے، اگر باطن کا تقوی نہ ملے، نہ قرآن فائدہ دیتا ہے نہ رحمان فائدہ دیتا ہے۔ ظاہر کے تقوی کون کیا ہے؟ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سامعین محترم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غیب پر ایمان رکھنا، قرآن مجید والفرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات پروردگار عالم نے جو آسمانی کتابیں عطا کی ہیں ان پہ بھی ایمان رکھنا، قرآن پاک پہ بھی ایمان رکھنا، اور آخرت پہ یقین رکھنا، یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ آئیے خالق کائنات سے ہی پوچھتے ہیں مولا باطن کا تقوی کیا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، قادر مطلق اعلان کرتا ہے من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، وہ دل کا متقی ہے۔ سامعین محترم، آج پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جنگ اس بات کی ہے، لوگوں نے ظاہر کا تقوی اختیار کیا، قرآن سے فائدہ حاصل نہ ہوا، قرآن سے فائدہ اسی کو حاصل ہوا جن کے دل متقی ہو گئے۔ اور دل کا تقوی کیا ہے؟ سامعین محترم، قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے۔ اونچا بولیے، کون دل کا متقی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کی تعظیم شرک ہے، جن کے عقیدے میں بنیادی طور پہ ہی شرک آ گیا، انہیں قرآن نے کیا فائدہ دینا ہے؟ انہیں رب ذوالجلال خالق کائنات کا کرم کیسے حاصل ہوگا؟ نکاح مصطفیٰ کیسے ملے گی؟ دین متین انہیں کیا فائدہ دے گا؟ سامعین محترم، قرآن مجید تو ارشاد فرماتا ہے دل کا تقوی آتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم حاصل ہوتی ہے۔